اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ کو فالکن گوادر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ احسان اللہ لاشاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے مواضع جات کے حوالے سے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے گوادر کے انتہائی اہم موضع سربندر کو۔ موضع سربندر بھی ایک انتہائی اہمیت کا حامل موضع ہے، اپنی محل وقوع کے حوالے سے، اپنی کیٹیگریز کے حوالے سے، ماسٹر پلان کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی کمپیوٹر پر اس کو ڈسکس کریں گے اور محل وقوع کو بھی ڈسکس کریں گے، اور جو کیٹیگریز ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس میں ڈسکس کریں گے۔ اور جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو لازم پریس فرمائیں تاکہ آنے والے وقت میں جو ہم معلوماتی گوادر کے حوالے سے ویڈیوز بنائیں وہ آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اس کی ہم وجہ تسمیہ کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، سر بندر میں دو لفظ ہیں۔ سر بندر، سر کہتے ہیں، سریلی سے سر ہے، یعنی ایسی آواز جو کہ سر رکھتی ہو، خوبصورت آواز ہو، گنگناتی آواز ہو۔ بندر کہتے ہیں سمندر کو، فارسی میں بندر سمندر کو کہتے ہیں، جیسے لفظ بندرگاہ نکلا ہے تو بندر سمندر کو کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ عربی میں بھی بندر سمندر کو کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ عربک لفظ ہے، عربک سے یہ فارسی میں آیا جب ایران فتح ہوا، پھر اس کے بعد فارسی سے پھر یہ ہماری بلوچی میں داخل ہو گیا۔ اور جو عربک لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے نام بندر رکھتے ہیں، یعنی بڑا کھلے دل کا، سمندر کے دل کا، یعنی اس طرح ان کی نسبت بناتے ہیں سمندر کے ساتھ بچوں کی، اور بچوں کے نام اپنے بندر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اور اگر آپ دیکھیں تو ایران کی ایک بندرگاہ بھی ہے ہمارے گوادر کے بالکل قریب، اس کا نام ہے بندر عباس۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت اس بندرگاہ کی دے دی گئی، تو اس لیے اس کا نام بندر عباس رکھ دیا گیا۔ تو اس طرح واضح ہو گیا آپ پہ کہ بندر جو سر بندر ہے اس کا کیا معنی ہے۔ سر بندر بیسیکلی جو سمندر کی ہوا سریلی ہو کے آتی ہے اس کو سر بندر کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے تھا، اس کی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ جو سر بندر کی آبادی ہے اس سے جنوب کی طرف ایک پہاڑی ہے، اور پھر تھوڑا سا شمال کی طرف اگر دیکھیں تو تھوڑا سا ہٹ کر، ابھی نقشے پہ جب آپ کو میں سمجھاؤں گا تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، اس سے تھوڑا سا شمال کے ہٹ کے کوہ مہدی ہے۔ تو یہ درمیان میں ایک چھوٹا سا جو ہے نا ایک وایا ہے، ایک سوراخ ہے، ایک راستہ ہے ہوا کے داخل ہونے کا۔ تو سمندر کی جو تیز ہوائیں آتی تھی سمندر سے، وہ پھر دونوں پہاڑوں کے درمیان میں سے گزر کے جاتی تھی اور بڑی خوبصورت سی آواز یا خوبصورت سی ایک چاشنی پیدا کرتی تھی اپنی ہوا کی جو گزر ہے اس سے۔ تو پھر اس لیے اس کا نام سر بندر علاقے کا رکھ دیا گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی، میٹھی میٹھی اور گنگناتی اور خوبصورت آواز والی جو ہوائیں تھیں وہ گزرتی تھیں، اس لیے اس کا نام سر بندر پڑ گیا۔ تو یہ تھا سر بندر کا وجہ تسمیہ۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی مزید اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کمپیوٹر سکرین کی طرف چلتے ہیں اور جو کیٹیگریز یہاں موجود ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں اور کس طرح اہمیت کا حامل موضوع سر بندر ہے۔ جی ویورز، ہم ماسٹر پلان کے اس حصے پر پہنچ چکے ہیں جو کہ آپ کو سر بندر لکھا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ یہ وہ ایریا ہے جو سر بندر کا حصہ ماسٹر پلان پر موجود ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری جہاں اہمیت کی حامل کیٹیگریز موجود ہیں جو کہ ڈسکس کرنے کے قابل ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر اس کی سرحدات کو ہم اگر دیکھنا چاہیں پہلے، تو یہ اس کے مشرق کی طرف موضع گرنڈانی جنوبی آ رہا ہے۔ پھر اس کی جو شمال کی سائیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، شمال سائیڈ پہ موضع زیارت مچھی شرقی ہے ایک سائیڈ پہ، اور پھر اگر مغرب کی طرف اگر آپ دیکھیں تو موضع شنکانی در نے اس کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ تو اس کی اگر ہم کیٹیگریز کی بات کریں تو انتہائی اہمیت کی حامل جہاں کیٹیگریز موجود ہیں، سب سے بڑی کیٹیگری جو جہاں موجود ہے میں سمجھتا ہوں ریزیڈنشل ایریا کی ہے، اور کافی حد تک جہاں ریزیڈنشل ایریا موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایگزسٹنگ ایریا بھی بڑی تعداد میں موجود ہے، کیونکہ جو موجودہ آبادی ہے اس کو بھی انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایگزسٹنگ ایریا ہے، یہ بھی ایگزسٹنگ ایریا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کوسٹل ہائی وے سے سر بندر کی طرف روڈ جا رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے۔
اس سے اگر آدھا کلومیٹر آگے جاتے ہیں تو مغرب کی طرف یہ ایگزسٹنگ ایریا ڈکلیئر کیا گیا ہے جو تقریباً 3 کلومیٹر تک چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ 1 کلومیٹر تک جو ہے نا یہ RS رکھا گیا ہے یعنی ریزیڈینشل سروسز لینڈ. پھر اس کے بعد یہ تقریباً 2 کلومیٹر کا پیٹا ہے یہ M1 کیٹیگری لائٹ انڈسٹریل ایریا یہاں موجود ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں مشرق کی طرف یہ R کے پھر 3 بلاک موجود ہیں بڑے, اور پھر اس کے بعد یہ ایک لمبے اس میں کیٹیگری موجود ہے R کی. پھر اس کے بعد B&R بھی تھوڑا سا موجود ہے. یوٹیلٹی لینڈ یہاں بڑی یوٹیلٹی لینڈ موجود ہے, ایک یہاں ہے اور ایک جو ہے نا یہ جو پہاڑی ہے کوہ مہدی کے پہاڑی کے ساتھ بالکل ٹچ, یہ بھی یوٹیلٹی لینڈ ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑا بلاک اس جگہ پہ وائٹ لینڈ کا موجود ہے, وائٹ لینڈ بھی کہتے ہیں اس کو ویکنڈ لینڈ بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ کوسٹل ہائی وے کے ساتھ دیکھتے ہیں تو جو 2 بلاک موجود ہیں وائٹ لینڈ کے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ یہاں TB دیکھتے ہیں تو TB بھی یہاں موجود ہے, یہ ٹریفک بفر لینڈ. پھر اس کے بعد یہاں REC3 بھی موجود ہے, یہ وہ جگہ ہے جو یہ سوربندر کی طرف روڈ جا رہا ہے تقریباً اس سے آدھا کلومیٹر چھوڑ کے پھر ایک چھوٹا سا پارک دے دیا گیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں یہ ایکولوجیکل کوریڈور کی بھی ایک پٹی موجود ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ 2 طرف سے سمندر میں پانی گر رہا ہے. یہ وہ جگہ ہے جو کہ شمال سے پانی آتا ہے بارش کا اکٹھا ہو کے پھر ان 2 جگہوں سے, یہاں سے اور یہاں پہاڑی کے قریب سے, یہاں سے پھر یہ سمندر میں چلا جاتا ہے, گر جاتا ہے پانی. اور پھر اگر یہاں دیکھا جائے تو یوٹیلٹی لینڈ کے 2 بڑے بلاک موجود ہیں, ایک پہاڑی کے ساتھ ہے اور ایک یہاں پر موجود ہے سمندر کے بالکل قریب. اور دوسری اگر آپ کیٹیگری جہاں دیکھیں تو R کے بعد جو کیٹیگری ہے وہ B&R کی بڑی کیٹیگری ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر B&R موجود ہے. یہ وہ جگہ ہے جو عمان گرانٹ جا رہا ہے شمال کی طرف روڈ, اس کو کہتے ہیں عمان گرانٹ. یہ عمان گرانٹ روڈ ہے, عمان گرانٹ کے بالکل ساتھ یہ B&R موجود ہے. پھر اس کے بعد یہاں بزنس لینڈ بھی کافی زیادہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں بزنس لینڈ, یہ B لکھا ہوا آپ کو نظر آ سکتا ہے. یہ بھی بلاکس ہیں. پھر اس کے بعد یہاں REC3 ہے یعنی ایک پارک ہے. پھر اس کے بعد REC1 یہاں موجود ہے سپورٹس فیسیلیٹی لینڈ, کیونکہ ظاہر ہے یہ آبادی ارد گرد کافی زیادہ ہے تو ظاہر ہے جہاں سپورٹس فیسیلیٹی بھی چاہیے تھی. پھر A3 بھی یہاں موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایجوکیشن لینڈ ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ ایجوکیشن لینڈ کے ساتھ ہی بالکل دیکھیں تو یہ A5 آپ کو نظر آ سکتا ہے میڈیکل فیسیلیٹی لینڈ, کیونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی آبادی ہوگی تو یہ ہسپتال دور جانے کے بجائے انہوں نے یہاں پر ایک میڈیکل فیسیلیٹی لینڈ بھی الگ دے دی ہے جہاں میڈیکل سٹی بن جائے. پھر اس کے بعد RS یعنی ریزیڈینشل سروسز لینڈ بھی یہاں موجود ہے. تو TB یہاں بھی موجود ہے شمالی علاقے میں. تو B&R کے ساتھ یہ بزنس کمرشل لینڈ. اگر آپ تھوڑا سا آگے آتے ہیں سوربندر کے تو آپ کو یہاں بھی ایک یوٹیلٹی لینڈ نظر آتی ہے, یہ پہاڑ سے تھوڑا سا ہٹ کر. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک جو یہ آپ کو نظر آ سکتا ہے ریزیڈینشل لینڈ, یہ بھی موجود ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں اس وقت گراب ہاؤسنگ اسکیم موجود ہے. یہ ایریا بنتا ہے گراب ہاؤسنگ اسکیم والا. تو یہاں کافی ساری کیٹیگریز اہمیت کی حامل موجود ہیں. تو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا. مزید آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں چینل پہ, انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ان کے جوابات دوں گا. اور کوئی تجاویز ہوں تو آپ تجاویز بھی ضرور دیں, انشاءاللہ تعالی آپ کی تجاویز جو ہے نا ان پہ بھی عمل کیا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں جو ویڈیوز بنائی جائیں گی آپ کی تجاویز کے مطابق انشاءاللہ تعالی بنائی جائیں گی. جی ویورز, آپ نے دیکھ لیا موضوع سوربندر ایک انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے, اور اس کی آپ نے اسٹریٹجک پوزیشن کو بھی سمجھ لیا ہوگا, دونوں پہاڑوں کو بھی دیکھ لیا ہوگا کس طرح دونوں پہاڑ درمیان میں ایک وقفہ رکھتے ہیں اور ایک وقفے سے دونوں موجود ہیں. اور اسی وجہ سے پھر ہوا کے درمیان جو ایک آواز پیدا ہوتی تھی, تو کیونکہ اس وقت آبادی کم تھی, ابھی آج تو آبادی ماشاءاللہ سوربندر کی کافی زیادہ ہو گئی ہے, تو آبادی کم ہونے کی وجہ سے تیز ہوائیں جو گزرتی تھیں وہ ایک آواز پیدا کرتی تھیں دونوں پہاڑوں کی وجہ سے. تو آپ نے امید ہے کہ اچھی خاصی معلومات لی ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالی ساتھ رہیے گا, ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے گوادر کے حوالے سے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیوز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ حافظ.